میں آج لال پری کا عمل آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ہم نے سب کچھ کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ میں آج لال پری کا عمل آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو وہ محترمہ، وہ خاتون، وہ بتاتی ہیں کہ پیر صاحب وہ بندہ اچانک سے آیا۔ یقین کریں کہ انہوں نے چند دنوں کے بعد، 9-10 دن کے بعد مجھے فون کیا، اور ہنستے ہوئے فون کیا، خوش ہوتے ہوئے فون کیا، جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا لیکن کام ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہمارے پاس دولت پڑی ہوئی ہے۔ اور بے شمار لوگوں نے، کثیر تعداد میں جن لوگوں کے ہمیں فون موصول ہوئے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے بگڑے ہوئے کام اس مبارک ورد کی برکت سے اور اس مبارک عمل کی برکت سے ہمارے کئی بگڑے ہوئے کام سنور گئے۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبنا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم معزز سامعین کرام و ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پوری دنیا سے یہ پیغام سن رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ہمارے مخلصین و محبین، سالکین، معتقدین اور اہل محبت ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر، پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل پر سبز پری کے حوالے سے ایک پروگرام اپلوڈ ہوا، ایک ویڈیو بنی، اور اس کو لاکھوں لوگوں نے پوری دنیا سے دیکھا، اور بے شمار لوگوں نے کثیر تعداد میں جن لوگوں کے ہمیں فون موصول ہوئے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے بگڑے ہوئے کام اس مبارک ورد کی برکت سے اور اس مبارک عمل کی برکت سے ہمارے کئی بگڑے ہوئے کام سنور گئے۔ اب بتایا عمل جاتا ہے لیکن فائدہ اس سے ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ ہر انسان کے اندر ایک جہان آباد ہے، اس کے اندر ایک پوری دنیا قائم ہے، اس کے اندر ایک پوری کائنات بستی ہے۔ انسان کے اندر طوفان اس کے اندر ہیں، آندھیاں اس کے اندر ہیں، بجلیاں اس کے اندر ہیں، طوفان اس کے اندر ہیں، بارشیں اس کے اندر ہیں، محبت کے پھول اس کے اندر ہیں، گلشن اس کے اندر ہیں، بلکہ گلستان آباد ہیں انسان کے اندر۔ وہ نفرتوں کے الاؤ ہوں، نفرتوں کی آگ ہو تو وہ بھی اس کے اندر، آئیڈیاز کا ایک جہان ہو تو وہ بھی اس کے اندر، ستاروں کو مسخر کرنے کا پلان ہو تو وہ بھی اس کے اندر، بزدلی کی ریت کی طرح گرتی ہوئی دیوار ہو تو وہ بھی اس کے وجود کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، اور یقین بھی اسی انسان کے اندر ہی ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا، انسان ہے نا، تو انسان کی اتھارٹی کوئی تھوڑی سی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ابن آدم پر ہم نے تکریم کا تاج سجایا ہے، عزت اور تکریم کا تاج اس کے سر پہ رکھا۔
ابن आदम के सर पर। और फिर कुरान करीम के दूसरे मकाम पे रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। और ये जगह हैं, ये मकामात हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी इंसान को इज़्ज़त व अज़मत अता फरमाई कि मलाइका का इसको मसजूद बना दिया, मसजूद मलाइका बना दिया अल्लाह ताला ने। तो इसके अंदर एक पूरा जहान आबाद है। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, हम बात कर रहे थे सब्ज़ परी के अमल के हवाले से। तो लाखों लोगों के फ़ोन मुझे मौसूल हुए, हमारी टीम को मौसूल हुए, और बेशुमार लातदाद अनगिनत लोगों ने दुनिया भर से, जिन्होंने कामयाब इस अमल को किया, उन्होंने अपनी आप बीतियां भी बताईं। उनमें से एक मोहतरमा की आप बीती मैं खुद आपको सुनाता हूं, इख्तिसार के साथ। चंद लफ्ज़ों के अंदर मैं उसको कूज़े को दरिया में बंद करने की कोशिश करूंगा। अरसा दराज से उन्होंने किसी से पैसे लेने थे, वो पैसे उनके डूब चुके थे, वो रकम उनको नहीं मिल रही थी, और उनके हालात इस तरह से थे कि जितना घर की जमा पूंजी थी वो किसी के साथ उन्होंने एक ही वक्त में शेयर कर ली। इंसान जोड़ते 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 अपनी जमा पूंजी करता है, बैलेंस बनाता है, बैंक बैलेंस। उन्होंने सब कुछ लगा निकाल के किसी के साथ कारोबार में पार्टनरशिप करते हुए, शराकत दारी करते हुए, सारे का सारा जो मालो मता था उसके हवाले कर दिया। और वो जो बंदा था वो लेकर वो पैसा, वो मालो मता ऐसा रफू चक्कर हुआ, ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। मकूला है ना, मशहूर ये कहावत है, ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। गधे के सर पर तो सींग होते ही नहीं, लेकिन ये कहावत है। तो वो यानी कि ऐसे गायब हो गया जैसे था ही नहीं। ज़मीन खा गई, आसमान खा गया। बड़े बड़े इस्तिखारे करवाए, और कई, हमारी एक वीडियो में आपने सुना है ना इस्तिखारा वालों का हाल, कई लोगों का जो दुकानों पे जिन्होंने अड्डे बना रखे हैं, ठेले लगा रखे हैं, ये जी इस्तिखारा सेंटर है। तो इस्तिखारा सेंटर वालों को, जिनको नमाज नहीं आती, कलमा नहीं आता, कुरान पाक नहीं आता, जिनको वज़ू का तरीका नहीं आता, गुस्ल का तरीका नहीं आता, जिनको इस्लाम की बेसिक चीज़ें ही नहीं आती, हम उनके पास जाते हैं। अल्लाह वालों के पास जाओ, अहले इल्म के पास जाओ, ये अल्लाह का खुद हुक्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फस्अलू अहला ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। तुम अहले इल्म के पास जाओ। अगर अल्लाह का जिक्र सीखना चाहते हो, इल्म सीखना चाहते हो, तो फिर अल्लाह वालों के पास जाओ जो तुम्हारे इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। उनसे सीखो जो सिखा सकते हैं। और बेहतरीन मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। तो ऐसे लोगों के पास जाओ जिधर अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है। तो बात करने का मकसद ये था कि वो कई लोगों से ऐसे जो कहते थे इस्तिखारे वाले कि नहीं जी वो तो फौत हो गया है, वो बंदा अब दुनिया में नहीं रहा, आप अपने पैसे भूल जाएं। वो मोहतरमा मुझे कहती हैं कि पीर साहब आपका अमल हमने शुरू किया, लेकिन शुरू करने से पहले हमने सोचा पता नहीं ये सच भी है या नहीं है, लेकिन जब आपके पूरे बयान को हमने तसल्ली से सुना, तवज्जो से सुना, तो पूरा बयान क्या था? सूरह कौसर शरीफ का नूर था, सूरह कौसर का नूर था, खैर कसीर थी, तो हर तरह की खैर का उसमें जिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर। सुभान अल्लाह। आप सूरह कौसर के कभी रमूस में जाके देखें, इसकी तफसीर में जाके देखें, इसके कमालात को कभी देखें। आंख नहीं ना है देखने वाली, ये आंख से हिजाब हटे तो कुछ नजर आए। आपको तो ये भी नजर नहीं आ सकता कि इस मोबाइल के अंदर जो सिग्नल आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, और जो इजी पैसा के जरिए इसमें पैसे दाखिल हो रहे हैं वो कहां से दाखिल हो रहे हैं,
اور جو اس میں سے پیسے نکل کے ہم کسی کو بھیج رہے ہیں وہ کون سے رستے سے جا رہے ہیں؟ جو ویڈیوز اور جو تصاویر ہم اپنے موبائل کے ذریعے سے دوسروں کو بھیج رہے ہیں، آخر وہ رستہ کون سا ہے جس رستے پہ چل کے وہ جا رہی ہیں؟ نہیں نا نظر آتا، نہیں پتہ چلتا۔ اسی طرح ارے یہ نہیں پتہ چلتا جو بندے کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا سسٹم ہے وہ کیسے سمجھ میں آ جائے؟ اس پر یقین کامل کی دولت کی ضرورت ہے۔ یقین کامل سے کہیں غریب نہ ہو، یتیم نہ ہو، علمی یتیم نہ ہو، یقینی یتیم نہ ہو، روحانی یتیم نہ ہو۔ تو جو روحانی یتیم ہوتا ہے، علمی یتیم ہوتا ہے، وہ اعتراض کر لیتا ہے، لو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بندے کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی آج پوری دنیا میں، پوری دنیا وہ گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے، پوری دنیا۔ لیکن یہاں بیٹھے امریکہ کی باتیں، سعودی عربیہ کی باتیں، انگلینڈ کی باتیں، ڈینمارک کی باتیں، فرانس کی باتیں، افریقہ کی باتیں، جناب چائنا کی باتیں، جاپان کی باتیں، جناب ہاں جی کہاں سے وہ ساری چیزیں ایک جگہ پر بیٹھ کر آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک جگہ پر بیٹھے آپ کمرے کے اندر پورے جہان کو، پوری دنیا کو ایک کلک کرنے پر اپنی چیزیں بھیج رہے ہیں۔ تو بھئی پھر یہ قرآن کا جو فیض ہے، جو اللہ کی کلام کا فیض ہے، یہ تیرے چھوٹے سے ذہن میں کہاں آ سکتا ہے؟ یہ انہی کو آ سکتا ہے جن کے پاس یقین کی دولت ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس یقین کی دولت تھی، جن کو اللہ نے یقین کی دولت سے مالا مال کیا، جن لوگوں کے پاس ان کے اعتقاد کی دولت ٹھیک تھی، ان کا عقیدہ خراب نہیں تھا، ان کی سوچ خراب نہیں تھی، ان کی سوچیں اچھی تھیں، پاکیزہ تھیں، معطر تھیں، منور تھیں، ان کو پھر یہ روشنائی ملی، یہ خوشبو ملی کہ ان کو اس سے فیض ملا۔ تو وہ محترمہ، وہ خاتون، وہ بتاتی ہیں کہ پیر صاحب وہ بندہ اچانک سے آیا، میں نماز پڑھ کے اپنا ورد کر کے ابھی فارغ نہیں تھی، ہوئی کہ بیل بج رہی تھی میرے موبائل کی، اور میں نے موبائل کو سائلنٹ کیا ہوا تھا، وائبریشن پہ تھا، کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ ورد کرتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی، وظیفہ کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی۔ تو میں جب اس سے فارغ ہوئی تو فون سنا، تو وہ فون پر آواز وہی جانی پہچانی تھی جو کچھ عرصہ پہلے سے ہمارے پیسے لے کے غائب ہو چکا تھا، اور بقول استخارہ والوں کے، حساب والوں کے، جو طوطے کی فالیں نکالنے والے، ان کے بقول تو وہ مر چکا تھا، وہ ختم ہو چکا تھا، لیکن نہیں، یہ آواز اسی کی تھی۔ اور اس نے کہا میں کسی مصیبت میں پھنس گیا تھا، میں آپ کے وہ پیسے لے کے آ رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے گا، میں آپ کی وہ رقم دونوں ہاتھ باندھ کے واپس کرتا ہوں۔ وہ دولت بھی ان کو واپس ملی، اس بندے نے ان سے معذرت بھی کی، اور ان کے وہ حالات جو وہ کرائسس میں جا چکے تھے، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں جا چکے تھے، وہ ساری کی ساری ان کی لٹی ہوئی جمع پونجی جس کو واپس مل جائے، اس کے لیے خوشی کتنی ہوگی۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی بات بتائی، اور ایک چھوٹی سی بات اور شیئر کر کے میں آج لال پری کا عمل آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ دوسری ایک فیملی کا مجھے فون آیا کہ ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، کاروبار میں نقصان بہت زیادہ ہو گیا، کارخانہ تھا بند ہو گیا، بک گیا، بالکل اس کے بٹوارے ہو گئے، اور گھر کا نظام یہ ہے کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گیا۔ کل کے امیر تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، صدقہ خیرات دیتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، لیکن آج حالات یکسر چینج ہو گئے ہیں، اب خود انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں کھلا دے۔ تو ہم نے بہت لوگوں کو آزمایا، بہت وظائف کیے، بہت چلے کیے، لیکن کوئی کارگر ثابت نہیں ہوا، کوئی بھی چلہ کمال کو نہیں پہنچا۔ ہم نے سب کچھ کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا ان کا فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اگر آپ نے قرآن و حدیث کی دعائیں آپ نے پڑھی ہیں، قرآن کریم کی آیات کا ورد کیا ہے، اللہ کے ناموں کا ورد کیا ہے، تو یاد رکھیے ان کی طرف سے بدگمانی نہیں کرنی، کیونکہ اگر فائدہ نہیں ہوا ظاہری طور پر تو اس کا ثواب اللہ نے ضرور عطا فرمایا ہے۔ آپ شرک سے، کفر سے، بدعقیدگی سے بچ گئے، اللہ کی طرف لو لگائے رکھی، اب آپ اس ورد کو بھی کر لیجیے، اس عمل مبارک کو بھی کیجیے،
لیکن یہ عمل مبارک کرنے سے پہلے یقین کی دولت آپ کی جھولی میں ضرور ہونی چاہیے. آپ کی جھولی یقین کے مال سے خالی نہیں ہونی چاہیے. یقین کی خیرات، یقین کی دولت، توکل کی دولت، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں. ہم کمزور ہیں لیکن ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا اللہ وہ ہے جس کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر اچھی شے پر وہ قادر ہے. تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل کرنے سے پہلے اللہ کے ہاں یہ دعا ضرور کیجئے گا کہ یا اللہ پاک، ہم تو ناتواں ہیں، کمزور ہیں، ہمارے لیے ہر چیز مشکل ہے، لیکن تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے، تو مشکلوں کا دور کرنے والا ہے. تو اللہ رب العزت کے دربار میں یقین کامل کے ساتھ جڑ جائیں اور یہ عمل مبارک کریں سورہ کوثر شریف کا. انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی ہوگی. یقین کریں کہ انہوں نے چند دنوں کے بعد، کوئی 9-10 دن کے بعد مجھے فون کیا، اور ہنستے ہوئے فون کیا، خوش ہوتے ہوئے فون کیا، جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا لیکن کام ہو گیا. ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہمارے پاس دولت پڑی ہوئی ہے. جتنی ضرورت تھی بیٹی کی شادی کرنی تھی، اس کی شادی میں جتنی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال ہمیں عطا فرما دیا. تو محترم ناظرین کرام، آپ بھی یقین کی دولت کے ساتھ اس کو کریں، یقین کی دولت کے ساتھ کریں، یقین کی نعمت کے ساتھ کریں، اللہ پر توکل کامل کر کے کریں. رب تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور توکل کے ساتھ، یقین کرنا نہیں، توکل کرنا نہیں. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے شک میں مبتلا رہنا ہے، پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی، یہ عمل کریں گے کام ہونا ہے کہ نہیں ہونا، کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی. اس بے یقینی کی دلدل سے باہر نکل کر یقین کامل کی چٹان پہاڑ کے اوپر چڑھ کے پھر اس کو پڑھیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی، کامرانی نصیب ہوگی. آپ روزانہ کی بنیاد پر 133 مرتبہ نعت علی شریف آپ پڑھیں. نعت علی شریف 133 مرتبہ، اول و آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور 133 مرتبہ نعت علی شریف پڑھیں. لال پری کی حاضری کے لیے اللہ کے دربار میں پھر دعا کریں، مولا کریم اپنی غیب سے اس مخلوق کو بھیج دے، میرے لیے اس کو معاون بنا دے، میرے لیے اس کو خدمت گزار بنا دے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی، کامرانی نصیب ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.